راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلم البہائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما اکلتم منها سمینا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حدیث پاک کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے، کیسے روح قبض ہوتی ہے، شدت علم تکلیف کی کیا صورت ہوتی ہے، اس کی تھوڑی بہت بھی جانکاری اگر جانوروں کو ہو جائے، دنیا میں جو جانور ہم لوگ اور آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں، جن جانوروں کو ذبح کر کے اگر ان کو ہو جائے ما یعلم ابن آدم ما اکلتم منها سمینا، تو پورے دنیا میں کوئی بھی جانور تمہیں موٹا کھانے کو نہیں ملے گا. جانور کوئی موٹا کھانے کو آپ کو نہیں ملے گا اگر جانور جان لے کہ موت کیا چیز ہے. لیکن میں اور آپ ہیں کہ ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پھر بھی اس سے غافل ہیں. اللہ ہماری سب کی غفلت کو دور کر دے. یاد کرنے کی چیز انسان کے لیے موت ہے. نہ دکان، نہ مکان، نہ گھر بار، نہ کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، یہ یاد کرنے کی چیز نہیں. یاد کرنے کی کوئی چیز ہے تو انسان کے لیے انسان کی موت ہے. اس کو یاد کرنا چاہیے. ایک پر خطر ایک گھاٹی ہے جس گھاٹی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور بڑی خطرناک گھاٹی ہے. اس سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ، شہداء کے درجے پر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ شہید نہ ہو لیکن درجے پر پہنچے کوئی؟ ہاں. تو سرکار نے فرمایا ہاں پہنچ سکتا ہے. وہ آدمی پہنچے گا جو اپنی موت کو دن میں کم سے کم 20 مرتبہ یاد کرے. اپنی موت کو کم سے کم
20 مرتبہ جو آدمی یاد کرتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے شہادت نہ بھی پائے تو شہادت کے درجے پر پہنچے گا۔ اتنی اہم چیز ہے یاد کرنا، موت کا یاد کرنا اتنا اہم ہے کہ آدمی کو بغیر شہادت کے شہادت کا مقام دلانے والی چیز جو ہے موت کا یاد کرنا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اکثروا حازم اللذات، بہت کثرت سے یاد کرو۔ صرف یاد کرو نہیں کہا حضور نے، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، یاد بھی کرو یاد بھی دلاؤ، یاد بھی کرو یاد بھی دلاؤ۔ اسی لیے خوشیوں کے موقعوں پر، غم کے موقعوں پر، کسی بھی موقع پر ہو، قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے موت کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی سب سے بڑی خوشی کا موقع جو ہے وہ اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کا موقع سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر تین آیتیں پڑھی، جن آیتوں میں ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت کا تذکرہ فرمایا، موقع ہے شادی کا، اور آیت کریمہ پڑھی حضور نے موت کی۔ جس کے ذہن میں موت ہوگی، مرنا ہوگا، مرنے کے حالات ہوں گے، مرنے کے بعد کی زندگی ہوگا، اس کی شادی اچھی ہوگی۔ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ وہ سمدی ہو یا سمدن ہو، ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، ان کی زندگی اچھی ہوگی، وہ صحیح زندگی گزاریں گے، کرنے کے کام کریں گے، بولنے کے باتیں بولیں گے۔ اگر دل و دماغ میں موت اور موت کے بعد کی منزلیں نہیں ہیں، نہ بولنے کی باتیں بولیں گے، نہ کرنے کے کام کریں گے، نہ کرنے کے کام کریں گے، نہ بولنے کی باتیں بولیں گے، اس لیے کہ موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے نکاح کے مجلس میں موت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ حضور نے فرمایا اس لیے نکاح کی مجلس میں میرا اور آپ کا سنانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوا، ورنہ تو بات کا بتھنگڑ بنا دیتے لوگ کہ شادی ہے اور شادی کے مجلس میں آپ تقریر اور بیان جو ہے موت پر کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مجلس کو اس کو کوئی مناسبت ہے؟ نکاح کی مجلس میں موت، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے بول رہے ہیں۔ ارے نکاح ہے، خوشی ہے، خوشی کی بات کرو۔ خوشی اسی وقت رہے گی جب تمہارے دل دماغ میں موت رہے گی، ورنہ وہ خوشی نہیں، وہ خوشی بھی تمہارے لئے جہنم کا ذریعہ اور سبب اور بہانہ بنے گی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو بھی اس کی توفیق دے۔ یاد کرنے کی چیز موت ہے، یاد کرنے کی چیز موت ہے، اور کثرت سے یاد کرنے کی چیز ہے۔ اور حضور نے فرمایا کم سے کم 20 مرتبہ روزانہ، دن رات میں 20 مرتبہ کم سے کم آدمی کو اپنی موت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے گا، اس کی موت اس کے لیے آسان ہوگی، موت اس کے لیے آسان ہوگی۔ ورنہ فرمایا کہ موت کی تکلیف 300 جگہ پر، بدن پر 300 جگہ تلوار کے گھاؤ پڑے ہوں، 300 جگہ، ایک جگہ نہیں، 300 جگہ تلوار سے حملہ ہوا ہو، اس کی تکلیف سے 1000 گنا زیادہ تکلیف موت کے وقت روح کے قبض ہونے پر میت کو ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تلوار سے حملہ اور آرے سے چیرا جانا اور کنگئی سے گوشت کا نوچنا، مجموعی طور پر ان سب سے جتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان کو موت کے وقت اس کی روح نکالنے کے وقت ہوتی ہے، اس کی روح نکالنے کے وقت ہوتی ہے۔ چیختا نہیں چلاتا نہیں کیوں؟
ذرا ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگاتے ہیں، ذرا سا چیر پھاڑ کرتے ہیں تو واویلا میں پورے ہسپتال میں واویلا مچتا ہے. تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، 300 مرتبہ تلوار کے کاٹے جانے سے بھی تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی موت کے وقت ہوتی ہے، اور آرے سے چیرے جانے پر تکلیف جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور گوشت کو نوچنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کاٹے جانے، یہ چمڑا اور گوشت کاٹا جاتا ہے، اور چمڑے اور گوشت کو تکلیف ہوتی ہے، اور چمڑے اور گوشت کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس چمڑے اور گوشت سے روح کو مناسبت ہوتی ہے، وہ بالواسطہ روح کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے. اور موت کے نکالنے کے وقت براہ راست روح پر حملہ ہوتا ہے، تمہاری کھال پر اور گوشت پر نہیں ہوتا، براہ راست روح پر حملہ ہوتا ہے، بالواسطہ چمڑے پر اور روح کو تکلیف پہنچائی جا رہی تو اس وقت تکلیف کم تھی، لیکن جس وقت براہ راست روح کے اوپر حملہ ہو رہا ہو تو اس وقت تکلیف کا کیا عالم ہوگا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس تکلیف کی وجہ سے انسان کی زبان بے بس ہو جاتی ہے، اس کا دل دماغ کام نہیں کرتا، نڈھال ہو جاتی زبان. اس لیے باوجود بڑی سخت تکلیف کے بھی مرنے کے وقت مرنے والا اپنی زبان سے چیخنا اور چلانا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی زبان اتنی تکلیف سے بے بس ہو گئی ہے، کچھ نہیں بول سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو آسان موت دے دے، ایمان کی موت دے دے. بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت میں تمہیں اپنی شکل میں دیکھنا، اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس شکل میں تم خدا کے فاسق اور فاجر اور بدکار کردار نافرمان اور باغی ایسے لوگوں کی جو روح نکالتے ہو تو تمہاری اس وقت اصلی شکل کیا ہوتی ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت نے کہا کہ حضرت آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے. حضرت ابراہیم تھے، وقت کے نبی تھے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتا، میں کیوں نہیں دیکھ سکتا. تو سمجھ گئے ملک الموت ابھی زیادہ بات کرنا ان سے مناسب نہیں، ان کو دکھانا ہی چاہیے. تو ملک الموت نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ذرا پلٹ کر اس سمت میں آپ دیکھیے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو دوسری سمت گھمایا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ملک الموت انسانی شکل میں متشکل ہے، اور ان کے منہ سے اور ناک کی نتھنیوں سے آنکھ کے شعلے نکل رہے ہیں اور دھواں نکل رہا ہے، اور ان کے جسم کے سارے بال بالکل کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں. بدن سے تعفن اور بدبو پھوٹ رہی ہے، ایسی بد شکل اور ہیبت ناک ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر، حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، دیکھتے بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. بڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پھر دیکھا کہ ملک الموت جو ہے اپنے دیکھے جانے والی شکل صورت میں متشکل ہو کر کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا ملک الموت سے کہ بد کردار، بد اخلاق، دنیا میں آخرت کو فراموش کرنے والا انسان، خدا کا باغی، خدا کا نافرمان، اسے کوئی دوسری تکلیف نہ ہو، تمہارا اس شکل میں آنا ہی کافی ہے، تمہارا اس شکل کے اندر آنا ہی کافی ہے. لیکن اسی پر کافی نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم نے تو اس کو کہا کہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ آسان موت دے دے، ایمان پر موت دے دے، اچھی موت دے دے، ہنستے ہنستے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہنستے ہنستے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایسے رخصت ہو جائیں کہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں، لوگ بھی عبرت حاصل کریں. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بیمار ہو گئی، اور رشتہ داروں کو سب کو
یہ گمان ہوگا گیا کہ آج کل کی بات ہے، معلوم ہوتا ہے لوگوں کو آج کل میں. تو حضرت مولانا عمر صاحب اس وقت طالب علم تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. تو رشتہ داروں نے سب نے کہا کہ عمر کو بلا لو. تو ماں کی اجازت لینی چاہیے لوگوں نے، کیا عمر کو بلا لیں؟ تو والد محترمہ نے، حضرت عمر صاحب کے والد محترمہ نے کہا نہیں، میری زندگی کا آخری وقت ہے، میں جانے والی ہوں، میں اللہ کے یہاں جاؤں گی، اللہ مجھے پوچھیں گے کہ اللہ کی بندی کیا لے کر آئی، تو میں کہوں گی لائی کچھ نہیں، تیرے راستے میں بیٹے کو دے کر آئی ہوں. تیرے راستے میں اللہ کو لختے جگر کو، کلیجے کے ٹکڑے کو دے کر آئی ہوں، لائی کچھ نہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر میں مسکرانا شروع کر دی والد محترمہ نے، اور بے ہوش ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پوچھا کہ آپ مسکرا رہی تھی، کیوں مسکرا رہی تھی؟ تو فرمایا کہ دو دائیں بائیں نورانی شکل کے متشکل انسانی شکل میں تھے، اور بیچ میں میرا لخت جگر نور نظر تھا. حضرت عمر صاحب تھے، اور انہوں نے مجھے سلام کیا، سلام پر میں نے مسکرائی اور وہ چلے گئے. انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا عمر صاحب کی والد محترمہ کا انتقال کے بعد حضرت عمر نے، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نے اپنی والد محترمہ کو اپنی خواب میں دیکھا اور پوچھا. تو عربی میں جواب پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ تو ماں نے کہا نا فی الجنہ، میں جنت میں ہوں، میں جنت میں ہوں کہا. اور پھر والدہ نے خواب ہی میں کہا عمر تو نے مجھے حج نہیں کرایا، عمر تو نے مجھے حج نہیں کرایا. تو خواب سے بیدار ہونے کے بعد ایک زمانے میں پھر حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نے حج بدل کیا والد محترمہ کا، اور اس کا ثواب والدہ محترمہ کو پہنچایا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، یہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی بیوی تھی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیٹیاں، ایک مولانا انعام الحسن کی نکاح میں تھی، ایک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نکاح میں. دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا تھا، سہارنپور کے اندر نکاح ہوا تھا. تو جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بہت بیمار ہو گئی، اتنی لاغر، اتنی مجبور اور اتنی نڈال ہو گئی کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اشارے سے نماز پڑھتی تھی. مغرب کی نماز کا وقت تھا، اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی، اشارے سے سجدے میں گئی اور وہیں روح قبض ہو گئی، وہیں روح قبض ہو گئی. جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جیسے مرو گے ایسے اٹھو گے، جیسے جیتے ہو ایسے مرتے ہیں، اور جیسے مریں گے ایسے ہی قیامت کے دن اٹھیں گے. تو موت ایک اہم مرحلہ ہے جس مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے. موت کسی پر بڑی سخت بھی ہوتی ہے اور کسی پر سختی تو سب پر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اس سختی کا احساس نہیں ہوتا، سختی کا احساس نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں احساس ہوتا؟ اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے خوشی کے مناظر بھی ہوتے ہیں، وہ خوشی کے مناظر ان کے اوپر غالب ہوتے ہیں تو سختی کا احساس نہیں ہوتا. کسی آدمی پر غم بھی ہو اور خوشی بھی ہو، اور خوشی زیادہ ہو اور غم کم ہو تو غم کا احساس نہیں ہوتا، خوشی میں وہ مگن مست ہوتا ہے. اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ خوشی کا مغلوب ہو اور غم کے آثار اور غم کے حالات زیادہ ہوں تو اس خوشی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، غم کیا سے وہ متاثر ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، موت حالات ہمارے تمہارے سب کے ساتھ رہیں گے. اگر زندگی اچھی ہوگی، صحیح ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجاوری کے ساتھ ہوگی تو موت کی سختی ضرور رہے گی، لیکن خوشی کے مناظر ایسے سامنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس سختی کا مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا. ورنہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، موت تو بڑی کٹھین منزل ہے، یہ بڑی کٹھین منزل ہے. اسی لیے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی، نبیوں کے نبی، اور وہ بھی دعا فرماتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اللہ موت کی سختی سے تیری ہم پناہ چاہتے ہیں، موت کی سختی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یہ دعا فرمایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنی موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کریں. بڑا عقل مند آدمی وہ ہے
القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی میں موت کے بعد کام آنے والے کام کرے۔ القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، بڑا نادان اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والے کام تو نہ کریں اور یہ کہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، بڑا بیوقوف ہے۔ القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، بہت عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنا اور مرنے کے بعد کی منزل اور اس میں کے حالات اور اس کے کام آنے والے کام کرے، تو وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، وہ بڑا عقل مند آدمی۔ بڑا بیوقوف آدمی ہے وہ جو موت کے بعد کام آنے والے کام تو نہ کرے لیکن یہ کہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ جنت میں ڈال دیں گے، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ سوچ کر آدمی اپنی زندگی کو بے راہ روی اور کج روی پر ڈالتا ہے تو اس سے زیادہ بیوقوف کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں کہ جن کا مال ان کے کام نہ آیا، اسی میں سے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بار بار سنتے سورت، یہ ہر نماز میں مغرب کی نماز میں عموماً پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، کٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی بے نیاز نہیں کیا، خوب کمایا تھا ابو لہب، لیکن قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کی کچھ کام نہیں آیا اور اس نے کو جو کچھ کمایا تھا وہ بھی اس کی کچھ کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اس کو بھٹکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ ڈالیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہی حال اس کی بیوی کا بھی ہوگا۔ ابو لہب کا جو حال ہوگا وہی اس کی بیوی کا حال ہوگا، اور بڑی بری موت مری ہو۔ ابو لہب کی بیوی بڑی بری موت مری، وہ لکڑیاں لے کر لاتی تھی، جنگل جا کر کے کانٹے لے کر آتی تھی، گٹر باندھ کر لاتی تھی، حضرت محمد رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ ایک دن لا رہی تھی، وہ گٹری جو کٹر بندی ہوئی تھی اس کی رسی ہی اس کے گلے میں پھنسی اور موت کے منہ میں پہنچ کر جہنم چلی گئی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں، مگر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، سنتے سمجھتے نہیں۔ قرآن نے اس سے کہا ما اغنی عنہ مالہ، ابو لہب کو اس کا مال بھی اور اس کی کمائی بھی اس کی کچھ کام نہیں آئی۔ کام آنے والی چیز جو ہے وہ موت کے بعد اعمال ہیں، وہ اعمال خیر ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال خیر جو آدمی کرتا ہے وہ اس کے کام آتے ہیں۔ جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جیسے مرو گے ایسے ہی کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یاد کرنے کی چیز ہر انسان کے لیے انسان کی اپنی موت ہے۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور کم سے کم 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، انشاءاللہ وہ شہید نہ بھی ہوا تو شہادت کے درجے پر وہ پہنچے گا، شہادت کے درجے پر پہنچے گا۔ ہمارے بزرگ ساری زندگی جو ہے وہ جو ہے نیک کام کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، لیکن موت کے وقت بری موت سے گھبراتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک۔ ان کی زندگی بڑی عجیب تھی، وہ 4 مہینے سے تجارت کرتے تھے، 4 مہینے درس و تدریس کا کام کرتے تھے، 4 مہینے فی سبیل اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ ان کی زندگی کی یہ ترتیب بنی ہوئی تھی، لیکن موت کا وقت جب قریب آیا، شاگرد ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تھے، اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا زمین پہ لٹا دو، زمین چارپائی سے نکال کر زمین پہ لٹا دو۔ تو اس زمانے میں ایسے سنگ مرمر اور کیا کہتے ہیں یہ ٹائلز وائلز تو تھے نہیں، وہ تو مٹی کی زمین ہوتی تھی۔ مٹی کی زمین پر لٹاتے ہوئے شاگردوں نے ذرا ہچکچایا کہ اتنا بڑا محدث ہے، اتنے ہزاروں کے ایک وقت میں لاکھوں کا مجمع ان کے درس میں ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع
درس میں ہوتا تھا. ایک مرتبہ قلم لکھنے والے حدیث سناتے تھے, لکھنے والے لکھتے تھے, تو وہ قلم کو اکٹھا کیا گیا تو 40,000 قلم ملے, 40,000 قلم ملے. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں مائک کا سسٹم نہیں تھا, تو حضرت امام عبداللہ ابن مبارک یہاں بیٹھ کر بولتے تھے, جیسے ہمارے یہاں مکبر ہوتے ہیں نماز جنازہ میں, ایک چند صفوں کے بعد ایک مکبر ہوتا ہے اور چند صفوں کے بعد ایک مکبر ہوتا ہے, اس طرح سے مکبر ہوتے تھے. یہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک جو سناتے تھے, ایک تھوڑے سے فاصلے پر دوسرا آدمی سناتا تھا, اس کے بعد کے لوگ سنتے تھے, اس طرح سے سنایا جاتا تھا. لاکھوں کے لوگ قدر آدمی جن کی ساری زندگی صاف ستھری تھی, لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے زمین پہ لٹھاؤ. نہ چاہتے ہوئے شاگردوں نے تکیے وہ بستر پر سے چارپائی سے اٹھایا اور مٹی پر لٹھایا, اور جب مٹی پر لٹھایا تو اپنے گالوں کو زمین سے ملنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا, اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں, بوڑھا ہوں اور بوڑھے پر تجھے رحم آتا ہے, میرے بڑھاپے پر تو رحم فرما کر میرے حق میں خیر کا فیصلہ کر. عبداللہ ابن مبارک, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی دے دے, توفیق دے دے, بغیر کسی استحقاق کے مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اچھی موت دے دے. وآخر دعوانا